مدینہ میں جو اسلام پھیلا اس کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اعلان نبوت فرما چکے تھے، آپ اعلانیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، اور جب حج کا موقع آتا ہے تو آپ منی تشریف لے جاتے اور منی میں لوگوں کو دعوت اسلام دیتے، قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ تو 11ویں سن نبوت جب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج کے مقام پر، حج جہاں ہوا کرتا ہے، حج کا دن تھے، تو آپ منی میں ایک گھاٹی جس کا نام تھا عقبہ، وہاں آپ تشریف فرما تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے۔ تو وہاں کچھ قبیلہ خزرج کے کچھ افراد وہاں پر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، نسب پوچھا، اور اس کے بعد ان کو دعوت اسلام پیش کی، ان کو قرآن کی آیتیں سنائی۔ تو ابتداءً تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ملاقات کر کے چلے گئے، اور راستے میں انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں یہود باتیں کیا کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم یہود سے پہلے اسلام قبول کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ اسلام قبول کر کے ہم پر جو چڑھائی کریں، ہم پر ایمان لے آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے متفقہ ہو کے فیصلہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور اسلام کے دامن میں یہ آ چکے۔ اس کے بعد پھر یہ افراد مدینہ تشریف لے گئے، وہاں اپنے اہل خانہ کو، اپنے قبیلے والوں کو اسلام کے بارے میں بتایا اور پھر جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ بہرحال جب 1 سال کا عرصہ گزرا اور سن 12 نبوت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے موقع پر منی میں ہی موجود تھے، عقبہ نامی گھاٹی پہ آپ موجود تھے۔ تو 12 افراد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو چھپ چھپا کر حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ان افراد نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے ایک فرد مختص کر دیں کہ جو ہمیں اسلام سے آگاہ کرے، اسلام کے بارے میں بتائے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختص کیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور ان کو اسلام کے بارے میں آگاہی دیں۔ تو بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی دعوت کو پہنچایا گیا، حتیٰ کہ مدینہ سے لے کر آج جہاں مسجد قباء ہے وہاں تک گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، آپ سردار تھے، آپ کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت اسلام پیش کی۔ پہلے تو آپ نے ناراضی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد جب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی تو آپ کا دل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کا پورا قبیلہ دار اسلام میں داخل ہو گیا اور یوں اب مدینہ میں اسلام کی جڑیں اور زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ تو وہ بات تھی کہ جو مدینہ میں اسلام پھیلا۔